بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے ایک واقعہ گوش گزار ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ شدت ضعیفی کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی، اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ ذہی نصیب اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میری غریب خانے کو شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری، شب تجھے مبارک ہو۔ بسبب تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑی ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالمی دنیا میں دے دے، تاکہ عالمی آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤ۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میری جو معمولات تھے، عبادت و ذکر الہی اور حدود و ضوابط کرنے سے عاجز اور مجبور ہو گیا۔ میرے بلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و کرم اور غمخواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنی مولا سے بلا و عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کے مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا انتظار اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائے۔ ترجمہ، اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے، آمین۔ اس حکایت کے ذریعے مولانا روم واضح کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے نعمت میسر ہو تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے اور برے حالات کی خواہش کر کے ناشکری کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے گناہوں کی سزا مانگنے کے بجائے استغفار کرنا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔